بتائیں نا, اگر مداخلت نہیں کی تو ہمیں کس نے گرفتار کیا؟ مجھے تو پولیس والے اشارے کرتے تھے کہ وہ بندے ہیں, ہم تو آپ کو پکڑ کے بھی نہیں لائے. مجھے تو پولیس والے کہتے تھے آپ کو ہم مارنا بھی نہیں چاہتے, وہ کہتے تھے آپ کو ہم جگانا بھی نہیں چاہتے, وہ کہتے تھے ہم تو آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ تصویر بنانا چاہتے ہیں. پولیس والے یہ کہتے تھے. تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ وہ ان کے لوگ ہیں تو ہر پولیس اسٹیشن میں 2 نیوٹرلز موجود رہتے تھے جو میری خاطر تواضع کرتے تھے. وہ کہاں سے آتے تھے پھر اگر مداخلت نہیں تھی؟ چلیں آپ سیاستدان نہیں ہیں, ہم بات کر لیتے ہیں عدم اعتماد کے بعد. یار ٹھہرے, میں ایک دیکھیں, میری ایک سیاسی سوچ تو ہونی چاہیے نا. میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں جرنلسٹ ہوں, میری اپنی ایک سوچ ہے. مجھے ایک سیاسی موقف رکھنے کی وجہ سے, یعنی میرا موقف یہ ہے نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, یہی کہتا ہوں نا. ہر 2 چیزوں کے اندر میں فوری طور پہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی بجائے میں یہ کہہ دیتا ہوں نہیں یہ غلط ہے, نہیں یہ ٹھیک ہے. تو مجھے سیاسی لوگ کرتے نا جو کرنا تھا. سیاسی لوگ تو میرے پاس آتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ خان صاحب, اور جب میں گرفتار تھا اس وقت بھی میری ٹیم کو, میری فیملی کو یقین دلایا سب نے, انہی سیاستدانوں نے جن کی حکومت تھی پنجاب میں, وفاق میں. ان سب نے, وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں نے میرے لوگوں کو یقین دلایا کہ ہم آپ کو حلف دیتے ہیں کہ ہمارا عمران ریاض کی گرفتاری سے اور اس ظلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ملک احمد نے تو آپ کے خلاف پریس کانفرنس کروائی, اس سے کروائی تھی بیچارے تھے, اس کو وزیر اعلیٰ بنانے کا دعویٰ اس کو دیا ہوا تھا, دھوکہ دیا ہوا تھا کہ تجھے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں گے. اب ملک صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے ساتھ ان کی کوئی 10 سال کے تعلقات ہیں. 10 سال سے انہوں نے 2-4 دفعہ مجھے جو بات کی, میں نے ان کو 1-2 دفعہ آؤٹ آف دا وے جا کے میں نے ان کی اپنی صحافت میں نہیں, باہر معاملات تھے, میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے, میں نے ان کو سپورٹ کر دیا اس معاملے میں, کیونکہ ہم بھی شہر میں رہتے ہیں, لوگوں کے مسئلے مسائل آتے ہیں. انہوں نے کہا یار یہ ایسے نہیں, عمران بھی اس کو ایسے کر دے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے ان کی بات مان لی. تو ہمارا ایک اچھا تعلق تھا. صرف وزیر اعلیٰ بننے کا ایک آدمی نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ نے جو ہے وہ تعلق بھی نہیں دیکھا, اور آپ نے اٹھ کے میرے اوپر بغاوت کے اور غداری کے الزامات لگا دیے, اور اب آپ مجھے جو ہے میرے سے آنکھیں نہیں ملا سکتے. تو ان سب لوگوں نے میرے گھر والوں کو یقین دلایا, رانا ثناء اللہ نے میری ٹیم کو یقین دلایا, وزیر داخلہ نے. اور وزیر داخلہ کے جو الفاظ تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میری ٹیم نے مجھے بتائے. انہوں نے بتایا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران ریاض دی گرفتاری 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, لیکن یاد رکھنا جڑے کر رہے ہیں نا بڑے ڈاڈے لوگ نے. یہ رانا ثناء اللہ کے الفاظ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اسی انہوں بھگتے ہیں, یہ بڑے ڈاڈے لوگ نے, تو عمران صاحب نے بھی سمجھاؤ تھی تھوڑا. یہ بات ہوئی, ٹکٹ اوپر چلی گئی ہے. یہ بلوچستان میں حکومت تبدیل ہو گئی تھی, یہاں رجیم چینج آپریشن ہو گیا تھا, وزیر اعظم ہاؤس کے باہر جو ہے وہ پریزن وینس پہنچ گئی تھیں, ریڈ زون کو سیل کس نے کیا تھا, 22 کمرے ہوٹل میں کس نے لے کر دیے تھے, پیسے پہنچ رہے تھے سامنے ہمارے, جو ہے وہ فوٹیج نکالیں نا, دیکھیں جا کے عدالت کو دے دیں وہ کیا ہو رہا تھا, کس طریقے سے ساری چیزیں ہو رہی تھی. ہر ایک کو پتہ ہے ضمیر کے سودے کون کر رہا تھا, کیسے کروا رہا تھا, بندے کیسے ادھر سے ادھر ہوئے, اور کون تھا جو جا کر ریٹائر فوجی افسران کی تنظیموں کو یہ سمجھا رہا تھا کہ عمران خان بہت برا آدمی تھا, اچھا ہوا جان چھوٹ گئی. کون سمجھا رہا تھا؟ یہ ساری چیزیں جب آپ جمع کرتے ہیں, اور کون ہے جو عمران خان کے ساتھ بیک ڈور چینل ابھی تک رابطے کر رہا ہے, ابھی تک آج کے دن تک کون رابطے کر رہا ہے بیک ڈور چینل؟ اگر غیر سیاسی ہیں تو پھر ایسے تو نہیں ہوتا نا. بھائی جو ہے نا وہ شروع ہو گئے ہیں یہ لکھنا کہ دیکھیں حافظ بت نہ تراشیں, محمد عاصم منیر پاکستان میں لاکھوں حافظ قرآن ہیں, اور ہم نے کہ ان کا مصلی نہیں سنا ہوا, بے شمار کو قرآن پاک یاد بھی نہیں ہے. صحیح. اور بہت سارے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اس کمرے میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. یہ سب کے اپنے اپنے اللہ کے اور اس کے بیچ کے فعل ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کیا سوچ لے کر آتے ہیں. جو بھی آئے اللہ کرے وہ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ فوج نے بہت غلطیاں کی ہیں اور آئندہ نہیں کرنی, اور آئندہ چیزوں کو خود کرنے کی بجائے لوگوں کو کرنے دیں, لوگوں کو ملک کا فیصلہ کرنے دیں, اپنے ہاتھ میں فیصلہ نہ رکھیں. نہیں, عمران خان آرمی چیف لگانا چاہتا تھا تو وہ آمریت تھی, یا DGI کی تبدیلی نہیں چاہ رہا تھا تو وہ آمریت تھی, صحافیوں کے بقول بھی سیاستدانوں کے. لیکن اس شخص کو 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہا ہے اور اناؤنسمنٹ کر دی ہے. دیکھیں اب یہ حکومت کی ثوابدید ہے, وہ قانون کے اندر بھی تبدیلی کریں گے, سارا کچھ کریں گے, لیکن ایک آدمی کو جب آپ یوں کر کے لگائیں گے تو آپ کے کوئی نہ کوئی تو عزائم ہوں گے. لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے فوج کے اوپر کہ وہ اپنے آپ کو بطور ادارہ ان چیزوں سے باہر رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. میرا یہ ماننا ہے کہ بت تراشنے بند کرنے چاہیے, بوٹ پالش ہمیشہ کے لیے بند کرنی چاہیے, ایک نارمل 22ویں گریڈ کے آفیسر کے طور پہ لینا چاہیے, اور ان کو ان کا کام کرنے دینا چاہیے. وہ اپنی ڈومین میں رہ کر اپنا کام کریں, اور باقی سارے لوگ اپنا کام کریں. اپنا کام کریں گے تو ملک آگے بڑھ جائے گا. اور اگر سارے ایک دوسرے کے کام میں
جو ہے وہ کریں گے اپنے اپنے مفاد کے لیے، ڈنڈیاں ماریں گے، تو پھر وہ بری بات آپ کی سکس سینس اسیسمنٹ کیا ہے؟ ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں یا فارغ ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے کھیلنا ہے کھیلنا ہے، ہم بھی یہاں پہ ہیں، آپ بھی یہاں پہ ہیں، وہی وکٹمائزیشن اگر دوبارہ ہو جاتی ہے سب تو کی؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے تیار ہیں نا سارے۔ اگر آپ نے صحافیوں کو دبانا ہے، مارنا ہے، ہمارا دیکھیں اس رجیم چینج آپریشن کی لڑائی میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ عمران خان تو الٹا مقبول ہو گیا جس کا انہوں نے نقصان کیا ہے۔ ٹھیک، سب نے اپنا اپنا فائدہ لیا، کسی نے نورو 2 لے لیا، کسی نے کچھ لے لیا، کسی نے کچھ لے لیا، نقصان صرف ہمارا ہوا ہے، ہمارا ایک آدمی کم ہو گیا ہے، اور سب سے قیمتی آدمی۔ یہ جو جھوٹا بیانیہ کہتے ہیں نا سائفر کو، اس کے اوپر یہی آرمی چیف تھے اور یہی DGI تھے، ان دونوں نے جو ہے اس کو مداخلت قرار دیا تھا، بلیٹنٹ بدترین مداخلت تھی یہ، اور اس پہ مذمت کا اظہار کیا گیا تھا، اور بعد میں ڈیمارش۔ امریکہ کو ڈیمارش کیا گیا تھا۔ تو یہ اگر جعلی تھا تو پھر، اور اگر ابھی بھی جعلی ہے تو لے آئیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں لا کے اس کو رکھیں۔ اچھا، اس کے اندر اگر یہ نہیں لکھا ہوا نا، یہ نہیں لکھا ہوا، تو سب سے پہلا پروگرام میں کروں گا اور روز اس کے اوپر بات کروں گا، اگر 2 جملے اس میں نہ ہوں تو۔ ایک یہ کہ اگر آپ نے عمران خان کو تحریک عدم اعتماد میں نکل گیا ہو تو آپ کی تمام غلطیاں معاف، اور اگر نہ نکلا وہ اس کے اندر تو آپ کو کنسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے۔ اگر یہ 2 چیزیں اس میں نہ ہوں تو میں جیسا کہیں گے نا ویسا کرنے کو تیار ہوں۔ اس جھوٹے بیانی سے فرار اختیار کر رہا ہے۔ دیکھیں، پہلے دن سے ایک چیز عمران خان نے کی ہے، اور وہ کہی ہے کہ ہم غلامی کسی کی نہیں کریں گے، دوستی سب سے کریں گے۔ یہی ہے آج بھی۔ امریکنز نے نا رابطہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے، یہ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، اور امریکہ کے اندر ہوا ہے، لوگ بھی مجھے پتہ ہے کون ہے جو وہاں تھے، وہاں بات چیت ہوئی ہے، جو بائیڈن پہ نہیں لیکن وائٹ ہاؤس کے لوگوں نے بات کی ہے، اور اس میں امریکنز کو یہ باور کروا دیا گیا ہے کہ آپ نے ایک آدمی کی مخالفت میں ایک قوم کو اپنے خلاف کرنے کی غلطی کی ہے، تو آپ پاکستان میں کسی اور کی بات سننے کی بجائے قوم کی بات سنیں۔ امریکنز کے تعلقات پاکستانی قوم سے بہتر ہوں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ انڈین افواج جو ہے وہ کشمیریوں کے اوپر انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں، ہم کشمیر کو انڈیا کا حصہ نہیں سمجھتے، اپنے ملک میں تو نہیں کرتے۔ کیا انڈیا میں سیاستدانوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، ان کے کپڑے اتار رہے ہیں؟ کیا ان کو ننگا کر رہے ہیں، ان کو اس طرح ٹارچر کر رہے ہیں، یہ چیزیں کر رہے ہیں؟ کیا انڈیا میں 4 مرتبہ مارشل لاء لگا؟ کیا انڈیا میں ایک نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر سمری کے 6 نام پوری قوم کو یاد ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ کیا انڈیا کے اندر سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ آئے گا تو یہ کر دے گا، وہ آئے گا تو وہ کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ انڈین آرمی کو ان کی سیاستدانوں نے ان کی ایک لمٹ کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ ان سے سیاستدان کام لیتے ہیں، یہاں پہ ادارے سیاستدانوں سے کام لیتے ہیں، ان کے سیاستدان طے کرتے ہیں کہ آرمی کیا کرے گی، یہاں پہ ہمارے ادارے طے کرتے ہیں کہ سیاستدان کیا کریں گے۔ وہ ویڈیوز بھی نہیں بناتے ہوں گے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ اب انڈین سیاستدانوں کی ویڈیوز اگر سیاستدان ہی بنائیں تو بنائیں، ان کے ادارے تو باہر کام کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کے اندر نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی فوج بہت بہتر ہے، ہماری فوج ان کی فوج سے بہت بہتر ہے، لڑنے میں بھی، مقابلہ کرنے میں بھی، قربانی دینے میں بھی، آگے بڑھ کے بہادری کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر مقابلہ کرنے میں ہماری فوج سب سے بہتر ہے، اور انڈیا سے تو بہت ہی بہتر ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنڈکٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں 6 سال تک انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں ان پہ انہوں نے کوئی بات کی اس خطاب میں؟ نہیں کی۔ آدھا ملک چلا گیا، کس بات کا اعتراف کریں؟ کیا جن کی وجہ سے ملک گیا انہوں نے آج تک اعتراف کیا ہے کہ ہماری غلطی ہے، ہماری وجہ سے ملک گیا ہے؟ پہلے اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ لڑ رہے تھے یا جنہوں نے وہاں ہتھیار پھینکے، اس دور کے اندر دیکھیں ہمارے فوجیوں نے کمال لڑائی لڑی ہے، لیکن ہماری حکومت نے یہ لڑائی ہاری ہے۔ حکومت میں کون تھا؟ فوجی ڈکٹیٹر تھا۔ جب یہ وہاں سے پاکستان اس لڑائی کو ہارا تو ہار کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہوتا، جیت کو سارے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آپ گریس کے ساتھ اپنی ہار تسلیم کر کے اپنی غلطیوں کا آپ بتائیں تو صحیح کہ یہاں پہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، یہاں سے ہم سے یہ غلطی ہوئی، یہاں سے ہم سے یہ غلطی ہوئی، اور ہم ان غلطیوں کے اوپر قوم سے معافی مانگتے ہیں، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد 2 دفعہ پھر مارشل لاء لگایا انہوں نے، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، لہٰذا قوم ہمارے ان ساتھیوں کی قربانیوں کو شاباش دے تو قوم ضرور دے گی۔ قوم اس کے باوجود بھی دیتی ہے، حالانکہ یہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتے، لیکن قوم اس کے باوجود اپنی فوج کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، بار بار کھڑی ہوتی ہے۔ بیرونی سازش کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنا گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعزیرات پاکستان کے اندر کوئی سزا ایسی نہیں ہے، اور بیرونی سازش کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں تو یہ غداری ہے۔
اس کی یہاں پہ سزا ہے. امریکن سب سے ملتے پھر رہے تھے, ہم نے سب نے دیکھا, ہر بچے نے دیکھا امریکی مل رہے ہیں اور وہ بندہ ہٹ جاتا ہے, عمران کو چھوڑ دیتا ہے, تو پھر وہ سازش ہی سب آٹومیٹکلی ہو رہا تھا. سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, مانتا کوئی ہے نا. جو صبر کی حد ہے وہ اس قوم کی دیکھیں آپ کتنی زبردست ہے. وہ آج بھی کہتے ہیں ہمیں اپنے ادارے سے پیار ہے, وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی خاطر قربانی دینے کو تیار ہیں, اور کہیں کچھ نہ کریں, اور کہیں کچھ نہ کریں, صرف ایک پلس رپورٹ آتی ہے, اس کو دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا لوگ کیا سوچتے ہیں. نہیں, انہوں نے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تو سرگودا کا لڑکا, اس کو اٹھا کے لے گئے, مرچوں والا پانی پلایا, یار اس کو اٹھاتے کرنٹ تھے, لگایا, مارتے تھے, کرنٹ گالیاں لگاتے, دیتے ننگا تھے, آپ کے کرتے. خلاف ویڈیوز بنوائی اس سے کہ جی کیا جی عمران ریاض کی ویڈیوز دیکھ کے میں وہ نعیم آ گیا میرے پاس بیچارہ, وہ دلیر آدمی تھا, اس نے آگے کہا جی میں ابھی کل رات ننگا تھا ساری رات, اور میرے سے جو ہے نا وہ اداروں نے آپ کا نام نکلوایا. اب یہ صبر کون کر رہا تھا, مجھے نہیں سمجھ آتی. نہیں تو مطلب قوم کو دھمکی دینے کے لیے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل اور طاقت بھی تھی لیکن ہم نے صبر کا مارو سب کو, نشان عبرت بناؤ سب کو. جتنی غلطیاں پاکستان کی فوج نے کی ہیں ماضی میں بھی حال میں بھی, اب پاکستان کی فوج کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے اور پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنے کا حق دینا چاہیے. پاکستان میں فوری طور پہ انتخابات کروائے جائیں, اس لڑائی کو یہیں ختم کیا جائے. اگر اس لڑائی کو آگے بڑھانا ہے تو نفرتیں مزید پھیلیں گی, لوگ جو ہیں وہ اپنے اداروں سے زیادہ گلے اور شکوے کر رہے ہوں گے. جو سروے آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیے جائیں. پاکستان اس وقت ایک الیکشن مانگ رہا ہے, ورنہ اکانومی ہماری ڈاؤن ہو چکی ہے, وی آر اباؤٹ ٹو کلیپس. تو آپ پاکستان کے اندر انتخابات کروائیے, ایک نئی شروعات کیجئے. اس ملک میں بڑی کیپیسٹی ہے, اس ملک کے لوگ بہت اچھے ہیں. سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور انجینئرنگ بند کریں, یہ خواہشات ختم کریں کہ عمران خان کو آپ نائل کروا دیں گے بغیر کسی کیس کے, اس کو کسی جرم کے اندر جیل میں بند کر دیں گے, یا دوبارہ کوئی آئے گا اٹھے گا کوئی گروپ اس کو گولیاں مار دے گا. ان چیزوں کو سب کو پس پش چھوڑ کر پاکستان کے اداروں کو, سیاستدانوں کو اور لوگوں کو اب پاکستان میں ایک نئے الیکشن کے لیے تیار ہونا چاہیے, ایک نئی شروعات کر.